چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیملی فزیشین ڈاکٹر محمد آصف یونس۔ چھوٹے بچے جو ہیں وہ ان کے جو ڈیولپمنٹل مائل سٹونز ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ان سے ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ یہ اس سٹیج پہ بچہ جو ہے وہ بیٹھنا شروع کرے گا، کب وہ چلنا شروع کرے گا، کب وہ دانت نکالے گا، کب وہ بولنا شروع کرے گا، تو اس کو ہم ڈیولپمنٹل مائل سٹون بولتے ہیں۔ تو اس کی ایک باقاعدہ وہ چیزیں جو ہیں وہ فکسڈ ہیں کہ یہ اس سٹیج تک یہ میکسیمم یہ والا سٹیپ اس کو کراس کرنا چاہیے۔ آج جو ہم چیز ڈسکس کریں گے وہ بچے کی سپیچ سے متعلقہ ہے۔ بچے جو ہیں وہ تقریباً 1 سال کی عمر سے کچھ نہ کچھ ورڈز جو ہیں وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور 1.5 سال کی عمر تک خاصی حد تک چیزوں کو وہ ریپیٹ کرتے ہیں اور ان کی لینگویج خاصی حد تک ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں 1.5 سال سے 2 سال تک بھی، اور اس سے بھی اوپر 2-2.5 سال تک بچے جو ہیں وہ ابھی بولنا شروع نہیں کرتے، کچھ خاص الفاظ نہیں بولتے، یا بولتے بھی ہیں تو وہ اپنی مرضی سے کچھ ایسے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں جو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ بچے جو ہے وہ بولنا کیسے سیکھتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی بچے جو ہیں جو چیز سنیں گے تو اس کو ریپیٹ کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہماری ہیرنگ ہے، تو اس کو ٹیسٹ کرنا ضروری ہے۔ تو اس اینگل سے اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی بچہ دیر سے بول رہا ہے تو ایک طرف تو ہم اس طرف توجہ دیں گے کہ اس کے کچھ ایسے کوئی جینیٹونکس اس کو دیں، یا کوئی ایسے انگریڈینٹس دیں جس سے اس کی صحت بہتر ہو اور اس کا نروس سسٹم بہتر ہو، تاکہ وہ کسی ایسی اعصابی کمزوری کا اگر شکار ہے تو وہ اس کی جو ہے یہ کمی دور ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ بچے کا ہیرنگ ٹیسٹ ہے۔ اگر کوئی ایسی کمپلینٹ ہے کہ بچے اپنے اس عمر تک بھی کوئی خاص بول نہیں رہے ہیں، تو اس کا لازمی طور پر اس کا ہیرنگ ٹیسٹ کروایا جائے، یعنی اس کا جو کانوں کا جو سنائی دینے والا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروایا جائے۔ اس میں آج کل کمپیوٹرائزڈ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، یعنی کمپیوٹر کی مدد سے وہ ایک جو ہے مختلف ٹونز اس کو بتائی جاتی ہیں، یا مختلف اس کے جو ایک پروسیجر ہوتا ہے جو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، تو پھر اس کی ایک رپورٹ دی جاتی ہے کہ کیا واقعی ہی کوئی اس میں جو ہیرنگ ہے، جو سنائی دینے کی صلاحیت ہے وہ بالکل نارمل ہے، یا کہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے ENT اسپیشلسٹ یا اس کو چیک کرایا جا سکتا ہے کہ وہ اس میں کوئی فزیکل ڈیفیکٹ دیکھے، کوئی ایسا کوئی ہنڈرنس تو نہیں ہے جو سنائی دینے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، کانوں کے اندر میل یا کوئی اور ایسا ڈیفیکٹ تو نہیں ہے۔ پھر جو مرحلہ آتا ہے کہ اگر یہ پھر بھی ایسا نہیں ہو رہا تو پھر سپیچ تھراپسٹ جو ہوتے ہیں، جو کہ اس فن کو جانتے ہیں کہ کس طرح سے سپیچ ڈیولپ کی جاتی ہے، تو پھر ان سے یہ رابطہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر ایسی کمپلینٹ ہے تو اس کی ترتیب اس طرح سے ہوگی، یعنی سب سے پہلے آپ ہیرنگ ٹیسٹ کرائیں گے۔ یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے، چونکہ جو بچہ سنے گا اسی کو ہی وہ ریپیٹ کرے گا۔ جو اس کو سنائی نہیں دے گا تو وہ، چونکہ اس کو اس بات کی سینس نہیں ہے کہ اس کی لینگویج کیسے ڈیولپ ہونی ہے، وہ خود سے نہیں بتائے گا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ اس کے لیے تو یہ دنیا نئی ہے، وہ تو اس کو ایسے اینگل سے ہی لے رہا ہوتا ہے کہ یہی سارا کچھ نارمل ہے، جبکہ اس کو کوئی چیز سنائی نہیں دے رہی ہوتی تو وہ اسی چیز کو نارمل لے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا پھر جو پیرنٹس کا جو ہوتا ہے وہ ایک سمجھیں فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو اس کی پراپر جو پروسیڈ کرنے کا ایک ہے عمل، وہ کس طرح سے ہو۔ تو اسی سلسلے میں جو ایڈوائز ہے وہ یہ ہے کہ ہیرنگ ٹیسٹ کرائیں، اور پھر اس کی رپورٹ کے مطابق اکارڈنگلی آپ جو ہے وہ پروسیڈ کریں۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے بڑی آسانی سے سالو ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں
تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔